ایک تو یہ کہ پہلے پارے سے ختم قرآن تک چند پیغمبروں کے واقعات بار بار آ رہے ہیں. 8-10 پیغمبر ایسے ہیں جن کی واقعات اللہ ہر بار بار. وجہ کیا اس کی؟ ایک تو یہ مشہور ہے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، ابراہیم اور اسحاق، اسماعیل، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ بار بار آ رہے واقعات. لیکن عرب لوگ یہ سنے واقعات، عربوں میں مشہور واقعات، پورے عرب علاقوں میں یہ لوگ مشہور تھے واقع تاریخ کے. تو اس لیے عربوں جب قرآن آیا، عرب جو بت پرستی تھی، تو اللہ تعالیٰ وہی پیغمبر واقعات بار بار بیان کیا. پھر یہاں پر یہ چیز آئی ہے، اقیمی الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ نماز قائم کرو، پڑھو طرفی النہار، دن کے دونوں کونوں، صبح کا کونا فجر ظہر، شام کا عصر مغرب، وزلفا من اللیل، رات میں عشاء کی نماز. دیکھیے قرآن میں آ گیا دن کے دونوں کنارے، صبح کا کنارہ فجر ظہر، شام کا کنارہ عصر مغرب، وزلفا من اللیل، رات کی نماز. پھر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. قرآن میں احادیث اور ہے ہم نیکیاں کرتے ہیں تو گناہ ہمارے صغیرہ جو ہیں وہ پورے مٹ جاتے. کبیرہ گناہ قتل، زنا، شراب، سود، قتل، یہ اس کے لیے توبہ. علماء کا اجماع ہے بڑے گناہ کبیرہ جو ہے شرک ہے، کفر ہے، قتل ہے، زنا ہے، شراب ہے، سود ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، رشوت، قتل، حرام مال، اس کے لیے توبہ ضروری ہے. بغیر توبہ کے نہیں ہوتے. اور باقی چھوٹے گناہ نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے، ہر نیکی سے معاف ہوتے. اور اللہ بچائے ہم سب کو گناہ کبیرہ گناہ تو کچھ کرتے ہوں گے لوگ. ہر آدمی قتل تھوڑی کرتا ہے، نہ زنا نہ شراب. تو قرآن کہہ رہا ہے، چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، سرکار فرماتے ہیں جب کبھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب کبھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے، فوراً نیکی کر لو تاکہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے. اللہ کا عنایت ہے کیا خطا ہو رہی ہے، نیکی کہتے وہ مٹ جا رہی ہے. اور آگے سورۃ فرقان میں آیا 19 پارے میں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. یہی جو سچے طلب کے توبہ کرتے ہیں، طلب کے اولیاء اللہ کے ساتھ، تو اللہ ان کے گناہوں کو مٹا کر نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. وہ اس آیت پر مصنوی شریف مولانا روم بہت لمبی بحث کی ہے. توبہ سے ہونا ہمارے اندر طلب ہونا، ویسے ایک تو گناہ کرنا نہیں، ہوا تو ارادے سے نہیں کرنا، طلب کے توبہ کرنا ہے. اور حتی کا نیکیاں کرتے رہنا ہے، نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے. اس سے پہلے شاید بولا ہوں میں، اللہ کا انعام ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے جو فرشتے مقرر قرآن سے ثابت، کرامن کاتبین، قرآن سے ثابت ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دو ہے تو سیدھے جا رہا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے. ہم کوئی بھی نیکی کرے گی لکھتا، ارادہ بھی کرے تو ایک لکھتا ہے، نیکی کرے تو 10 لکھتا. اور بائیں جانے کا فرشتہ برائی ہمارے غلطیاں لکھتا، گناہ. سرکار فرماتے ہیں اللہ کا انعام ہے کہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے کو اللہ تعالیٰ گناہ لکھنے والے پر حاکم بنایا ہے، اس کی حکمت ہے. تو کوئی ارادہ کرتے ہیں نیکی لکھتا ہے، نیکی کر لیتا ہے تو 10 لکھتا ہے. گناہ کا ارادہ کرا نہیں لکھتا. گناہ کر بھی لیا تو یہ فرشتہ لکھنا چاہتا ہے، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ روک دیتا، ٹھہر جاؤ ابھی مت لکھو گناہ، تاکہ وہ ایک نیکی کر لے. جب ایک نیکی کر لیتا ہے تو وعدہ قرآن نے اللہ 10 کا دیتا تھا. بولا ایک نیکی کر لیا انہیں، اللہ کا وعدہ ہے 10 نیکیوں صاحب، 10 نیکیوں میں ایک نیکی میں گناہ کٹ گیا. الٹا یہی فرشتہ 9 نیکی لکھتا ہے. کیا اللہ کہتا ہے؟ ہم اللہ کی مہربانی، ہم لوگ جو ہے حتی الامکان کوشش کرنا، ارادہ کرنا، انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. اتفاقی ہو گیا تو معافی. توبہ بھی وہی ہے، معافی مانگتے وقت یہ نیت رہنا پکی، آئندہ نہیں کروں گا تو توبہ ہے. دل میں کروں گا تو توبہ نہیں. تھوڑے اللہ ماں کا بولے دھوپ پرابلم مار رہے ہیں، تھوڑا برے روئے دل میں کیا ہے فکر کریں گے، توبہ نہیں ہو، اللہ سے دل لگی کر رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں التائب
من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، پورا پاک ہو جاتا۔ اور توبہ صحیح ہونا، شریعت میں 3 چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے، علم، ندامت، قصد۔ پہلے علم ہونا کہ میں نے کیا غلطی کیا، برا کیا، پھر ندامت، اندر شرمندگی ہونا، آپ کو اس گناہ پر افسوس ہونا، ملال ہونا، ندامت ہونا۔ سرکار فرماتے ہیں الندم توبۃ، شرمندگی ندامت ہی توبہ ہے۔ پھر آئندہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ ہونا، قصد، اس کے ساتھ اگر معافی مانگی ہے تو معافی ہو جاتی۔ حدیث میں کتابوں میں آیا ہے کہ سرکار جب معراج میں تشریف لے گئے، پورے مقامات جنت کی سیر دوزخ کی کرے، دوزخ کے ایک طبقے کو دوزخ کا جو فرشتہ ہے، مقرر فرشتہ، وہ چھپاتے رہا تھا، سرکار سے چھپاتے رہا تھا۔ ہر طبقہ دکھایا دوزخ کا، ایک طبقہ چھپاتے رہا تھا۔ پھر اے داروغ دوزخ، یہ طبقہ چھپا، یہ دکھا میرے کو۔ پردہ اٹھائے، یہ جل رہے تو خوب تڑپ کے روئے، یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر توبہ کرے مر گئے۔ طلب کی اگر توبہ کرتے تو نہیں جاتے تھے، توبہ کرے مرنا، روزانہ ارادے سے گناہ نہیں کرنا۔ پھر بھی فجر پڑے بعد ظہر میں یا اللہ کس کی دل لگی کرے، کس کا مذاق اڑائے، کس کی غیبت کرے، یاد ہی نہیں ہے ہمارے کو۔ طلب کے یا اللہ میرے سب گناہ معاف کرو، آئندہ زندگی پر ہر گناہ سے بچا لے، طلب توبہ کرنا۔ پھر عصر میں پڑھے، پھر معلوم مغرب عصر تک کس کا مذاق اڑائے، کس کی دیشی کی نہیں معلوم، یاد نہیں رہتا، پھر توبہ کرنا، ارادے سے کرنا، اب نہیں کروں، یا اللہ معاف کر دے، ختم، آگے ہر گناہ سے بچا لے، ہر نو توبہ کرنا۔ تو توبہ بغیر کرے مرے تو وہ کیسے کرے؟ یا رسول اللہ، یہ وہ دوزخ میں لوگ ہیں، آپ کی امت کے لوگ ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے، اگر توبہ کرتے نہیں آتے تھے۔ تو بھائی روز ہر نماز کے بعد تڑپ کے سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنا، توبہ کرنا، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب یہاں آگے جو آیا ہے بس بات یہ ہے، سورہ یوسف آیا، سورہ یوسف آج پاؤ پر آپ سورہ یوسف کا بڑھ کے جو ہوا تھوڑا سا 13 ختم ہو رہا ہے، تو اس میں اللہ فرما رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، اے محمد ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کے تمام واقعات میں سب سے بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں۔ احسن القصص فرمایا، قرآنی قصوں میں، قرآنی واقعات میں سب سے بہترین واقعہ جو ہے حضرت یوسف کا واقعہ ہے۔ کیا وجہ ہے اس میں؟ بہت تعلیمات ہیں، تو کچھ تو ہم آگے سنی ہے پر تفصیلات ہیں اس کے اوپر۔ امام غزالی باقاعدہ کتاب لکھی ہے سورہ یوسف میں کیا کیا تعلیمات ہم کو مل رہی، کیا کیا ہم کو عبرتیں مل رہی۔ اور ہمارے حیدرآباد کے بہت بڑے باعمل بزرگ، بڑے عالم باعمل، اللہ کے مقرب محبوب تھے، حضرت محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر سورہ یوسف پر لکھی کتاب لکھی، تفسیر سورہ یوسف یا یوسف نامہ یا گلدستہ طریقہ کتاب شائع ہو چکی ہے، پڑھنا صاحب تفسیرات 500 صفحات، یہ سنت و تذکر کا ہے، کچھ تفسیر میں کچھ باتیں آ جاتی ہیں اور پڑھنا کیا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ آخر کیوں فرما رہا ہے؟ قرآن مجید کے سارے واقعات میں سب سے بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں، آخر کیا کیا اس میں تعلیمات ہیں۔ ایک تو یہ آزمائش میں تھوڑا بہت بات سنیے، آزمائش نبیوں کا امتحان ہوتا ہے، مرحلے گزرتے ہیں۔ دوسری حسد، پیغمبروں کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، نبی کے بیٹے ہیں یوسف حسد کیے، بچپنے سے جان لیے تھے یعقوب علیہ السلام کی یہ میرا چھوٹا بیٹا یوسف بہت بڑی شان کا نبی بننے والا ہے، خالی نبی نہیں، بہت بڑی شان کا نبی بنے گا، مصر میں بادشاہ بنے گا۔ تو چاہت پڑ گئی، بڑے بھائی جو تھے پہلی بیوی کے، حسد ہوا، یہاں تک کہ باڑی میں پھینک دی، یہاں تو جا کے آ گیا باڑی میں، پھر نکل کے بادشاہ پاس پہنچ کے اس میں آ چکا، آخر میں کل آ رہا باقی حصہ۔ دوسرے کیا آئی جالی کہ سب کو معاف کر دیے، کیا شان پیغمبر، جو مایا خون کے پیاسے ہیں لیا کے باڑی میں پھینک دیے، بڑے بس غلہ بھی دیے، سب معاف کر دیے۔ پھر یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، علم غیبی صرف اللہ کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو وحی کے ذریعے جتنا چاہتا علم غیب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے دیتا ہے
جتنا چاہتا ہے. ہم بھی وہ بولتے ہیں اللہ کے برابر علم غیب نہیں مانتے ہم. اللہ کے برابر کسی کا علم غیب نہیں ہو سکتا. علم غیب پورا اللہ کو ہے, سوا اللہ کے کسی کو علم غیب نہیں ہے. عالم الغیب جو اللہ ہے, مگر اللہ اپنے خاص بندوں کو, نبیوں کو وحی کے ذریعے, اولیاء اللہ کو الہام کے ذریعے جتنا چاہتا علم غیب ہوتا. آج یہاں پہ آ گیا یہ بھائی, سوچے بابا جو ہے اس کا تو بچہ عاشق ہے, دیوانے, ہماری ویلو نہیں ہے. ہم جوان ہیں, کام اگر کر رہے ہیں, ہماری پرواہ نہیں بابا کو. اس کے یوسف کے عاشق ہے بابا, حسد پیدا ہوا. سوچے کہ اپن لے آ کے قتل کر دیں گے, لے آئیں گے اکیلے میں قتل کر دیں گے. یہ بڑا بھائی رانی قتل مت کرو, کہیں قتل کر دیں, کہیں اور جا کے باڑی میں پھینک دو. اس زمانے میں قافلے رہتے تھے اونٹوں گھوڑے پہ, چلتے چلتے باڑی آ گئی کنواں, رک گئے, پانی بھر لیا, پھر چلے, پھر جگہ آرام کرتے تھے اونٹوں گھوڑے پہ. نہ ٹرین نہ پلین نہ کچھ ڈیسیزن. تو لیا کے اکیلے بابا ہم کل یہ سوچے کہ ہم لے جائیں گے کہیں باڑی میں ڈال دیں گے, اور آگے بولیں گے بابا ہم جنگل میں کھیلنے گئے تھے, یوسف کو اپنے ساما پہ بٹھا دیے تھے, ہم آگے بڑھے جب تک بھیڑیا آیا یوسف کو کھا لیا. یہ بولیں گے پہلے بنا بنا لیے. اب آئے گے چلے تفریح کو لے آئیں گے, تفریح کو جا کے لے آئیں گے, جا کے پھینک دیں گے باڑی میں. بابا یا ابانا مالک اللہ تعالیٰ علیہ یوسف, کیا بات ہے آپ یوسف معلوم ہم پر اطمینان نہیں ہے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, ہم اس کی ہمدرد ہیں. ارسلوا معنا غداً, کل ہمارے ساتھ بھیجیے, ہم جا رہے ہیں تفریح کو. یرتع ویلعب, انہیں بھی ہمارے ساتھ کھیلتا, ہم تفریح کو جا رہے ہیں پک جنگل کو. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہی بات کرا رہے ہیں. کیا جواب دیے؟ قال انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِي وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ, مجھے اس بات کا غم ہے اور خوف ہے کہ تم غفلت بھی ہو اور بھیڑیا نہ کھا جائے. دیکھ رہے ہیں آپ ادھر پلانے بنا لیا کہ بھیڑیا کھایا, بولیں گے بابا کو. نبی یہ فوراً اللہ علم دیا تھا, علم غیب, وحی کے ذریعے علم غیب آ گیا. بولے مجھے خوف ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے. وہ سوچے کہ بھیڑیا کھا گا, بولیں گے ادھر بولتے ہیں پیغمبر اللہ کا اور اطلاع. اب یہ لوگ قرآن میں سب ہے بولتے, علم غیب نہیں ہے بولتے. ارے قرآن بے شمار آیات ہیں, احادیث ہیں, جتنا اللہ دیتا ہے وہی کے ذریعے علم غیب رہتا ہے. نبی کو یہ بولتے ارے علم غیب نہیں ہے بھائی. ارے ہم اللہ دیتا ہے بھائی, علم غیب دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب آگے جو پھر آیا وہ یہ کہ وہ ہمارے حسین تھے, وہ جو شخص خریدا بڑا وزیر تھا, وہ زلیخا کے پاس تھے, حسین جوان تھے, بہت خوبصورت تھے. تو خواہش بھی برائی کا ارادہ کرے. پھر وہ جو معاملہ ہوا کہ بولے بھائی یہی عورت تھی, ہماری زبردستی کری. پھر بعد میں معلوم ہوا کہ عورتوں کی غلطی ہے. تو پورے مصر میں چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے اپنے غلام, گھر میں غلام یوسف, اس پہ عاشق ہے. تو احادیث ثابت ہے زمین میں جتنا حسن اتارا اللہ, خوبصورتی, اس میں کا آدھا حسن اکیلا اللہ یوسف کو دیا. پورے حسن جتنا زمین اتارا ہے, آدھے میں پوری مخلوق میں تقسیم ہوا حسن, اور مکمل آدھا جو ہے یوسف کو. سرکار معراج میں گئے تو دیکھیں بولا کہ میرے بھائی یوسف کا چہرہ کیا خوبصورت. معراج میں دیکھے سرکار کیا حسین چہرہ اللہ دیا. تو خالی ایسا نہیں کہ گورا چہرہ تھا, لمبی ناک, وہ غیبی تجلی تھی چہرے پر. خالی گورے ہوتے, اب جا کے نا کئی لوگ مصر امریکہ جاؤ ایک سے ایک گورے, یہ پتے ناکا, ایسے ماما پتے ہونٹ, خالی پتے ہونٹ, گورا کلر نہیں. آج لاکھوں لوگ آئے ہیں امریکہ لندن میں, وہ غیبی حسن تھا, وہ اللہ کا دیا ہوا. تو جب مصر کی عورتیں چرچا کریں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کی عاشق ہو گئی ہے, تو بلائے ان کو, بولے کہ پھل لگے, یہ چھری رہو, یہ کھاتے رہو تم. یوسف کو آؤ یوسف, جو دیکھے عورتیں قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, ارے یہ تو فرشتہ ہے کوئی. بولے خدا کی قسم عورتیں دیکھی بولے رہے. تو فرمایا بی بی زلیخا, اور وہ دیکھتے ہوئے بجائے پھل کھانے کا ہاتھا کاٹ لیا. پھل کھاؤ بول کر رکھے تھے پہلے, کھاتے ہوئے دیکھو بولے, تو کاٹتے کاٹتے جو دیکھے تو ہاتھا کٹ گیا. وقطعنا ایدیہن, ہوش نہیں رہا ان کو کہ کیا کاٹ رہے ہیں, جو دیکھے ہوش اڑ گیا لوگوں کے, جو بجا دیکھتے ہوئے بجائے پھل کھانے کی انگلیاں کاٹ لیے. کیا ہے وقلنا وقطعنا ایدیہن, وہ عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقلنا حاشا للہ,
اللہ کی قسم ما ھذا بشرا، یہ انسان ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ خیر وہ پھر جیل میں گئے، آگے آ رہا واقعہ، پھر نکلے جیل سے۔ ہر نبی کو اللہ کچھ دیتا معجزات۔ آپ کو ایک مذاقہ دیا، تعبیر، خواب کی تعبیر، جیل میں ڈالے گئے، سب معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹی ہیں عورتیں، پھر بھی چرچا ہو گیا لوگوں میں، تو سب لوگ بولے فی الحال مسئلہ اسی میں ہے، تھوڑے دن یوسف کو جیل میں رکھنا پڑے، جیل میں دیکھو آپ نبی کو جیل میں گئے، دنیا کیسی بری ہے۔ تو یہ ہے وہ پھر جیل میں جانے کے بعد وہاں استاد بادشاہ تھا مصر کا، وہ بادشاہ خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں موٹی گائے کو کھا جا رہے ہیں، اور ہرے بھٹے، خوش بھٹے بتایا اس میں، دوسرے 7 ہرے خوش اور سوکھے بھٹے دیکھے، وہ کچھ خواب دیکھے۔ اے لوگوں میں نے خطرناک خواب دیکھا ہے، تعبیر بولو، تو وہ لوگوں کیا معلوم، پہاڑ لوگ آتے بولے اے بادشاہ یہ خیالی خواب ہے اور اس کی تعبیر ہم لے سکتے۔ تو اس سے پہلے جب جیل میں ڈالے گئے تھے تو یوسف کے علیہ السلام صاحب 2 اور جیل میں آئے تھے، وہ 2 جو جیل میں تھے مجرم، ان میں الزام تھا کہ یہ بادشاہ کو زہر دینا چاہ رہے تھے کھانے میں، نا بادشاہ دشمن تھے، بادشاہوں کے بڑے لوگ دشمن تھے، بھائی تیرے زہر دے دو۔ تو دونوں خواب دیکھے، ایک دیکھا کہ میں شراب نہیں چھوڑوں، انگور وغیرہ نہیں چھوڑوں، ایک دیکھا خواب کہ سر پہ میں روٹی لے کے جا رہا ہوں اور پرندے ٹھونگا مار کے کھا رہے ہیں۔ بولے اے یوسف آپ بڑے نیک دکھ رہے ہیں، یہ تعبیر بولو۔ تو بولے کہ وہ تمہارا کھانا ملتا ہے قید خانے میں، وہ کھانا آنے سے بولے میں تعبیر بولتا ہوں۔ پہلے دعوت یہ کہ جو ہے ہم ماں کان انب اللہ من شیء واتبعت ملت آبائی ابراہیم، بجائے تعبیر کے بولے جیل میں دعوت دی ہے اسلام کی دعوت، ماں کان من شیء، بولے کہ ہم شرک والا نہیں ہیں، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و یعقوب، میں اپنے عبادت بس اسلام کی پیروی کیا، ماں کان من شیء، ہم اللہ کی طرف شریک نہیں کرتے۔ بتاؤ اے لوگوں، ایک زبردست اللہ بہتر ہے یا من گھڑت معبود، خیالی معبود جو تم لوگ گھڑ کے رکھے ہیں، جن کے کسی نام ہے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان الحکم الا حکم اللہ کا ہے، امر اللہ تعبد اللہ یاہو، اللہ نے حکم دیا سوائے اس کی عبادت کرنا۔ اس کے بعد آپ پہلے دعوت دی ہے ان کو اسلام کی، دیکھو آپ جیل میں بھی ہیں تو نبی کی شان دیکھو، پہلے اسلامی دعوت دی ہے، یہ شرک چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت ہے، ہم اسلام والے ہیں، ایک اللہ کی عبادت، اس کی ذات میں ہم شریک کی ذکر مانتے کچھ نہیں۔ پھر بولے کہ تمہیں جو دیکھا ہے شلال میں چھوڑا ہے، وہ جیل سے نکلے گا بھی بادشاہ کا قریبی آدمی بن جائے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اور دوسرا جو دیکھا خواب میں کہ سر پہ روٹی لے جا رہا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں، اس کو سولی دی جائے گی، اس کے بعد سر میں سے پرندے کھائے گی، اور ویسے ہی ہو گیا۔ میں جاتے وقت بھی یا امتحان یوسف کا، جب وہ بول کے گیا قیدی چھوڑ گیا تھا نا بھائی، بادشاہ کو تعبیر بولا خواب کی، تو بولے کہ اپنی بادشاہ سے بڑا تذکرہ کرنا، یہ بے گناہ قید میں ہے، فانسا شیطان بلا دیا، اب چھوڑ کے بن گیا بڑا بادشاہ کا، ارے بھائی ایک نیک آدمی ہے بادشاہ جیل میں۔ جب یہ خواب دیکھا، جب یہ لوگ درباری نہیں بول سکے، تو بولا کہ حضرت اے بادشاہ میں اس کی تعبیر لاتا ہوں، مجھے جانا بھی ہے، قید خانے جا کے تعبیر لی ہے۔ یوسف فرمائے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہے ہیں، بس شروع 7 سال خوب پیداوار ہوگی، تو وہ پھلوں کو نکالا نہیں، بھٹے میں رکھنا غلہ اناج، پھر اس کے بعد 1 سال سخت تنگی کا آئے گا قحط کا، تو یہ جمع کیا ہوا کھا سکیں گے، پھر آرام کا آئے گا۔ شروع کے بادشاہ تعبیر خوبر کیا تعبیر دی ہے بھائی، ارے بلا کے لاؤ، بولے نہیں آتا، بولے ارجع الی ربک، بادشاہ بولے سرکار آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں جیل سے نکلنے کے لیے، جیل سے نہیں نکلتا میں، پہلے فیصلہ ہونا، جو عورتیں الزام دیے میرے اوپر برائی کا، بلایا گئے تو عورتیں واقع اللہ کی قسم یوسف سچے ہیں، ہماری غلطی ہے، پھر پہنچے بادشاہ کے قریب ہو گئے، آخر میں ہوتے ہوتے کچھ زمانے کے بعد بادشاہ مر گیا، اب نبی ہونے کے بعد پورے ملک کے مصر کے بادشاہ بن گئے۔ باقی واقعہ کل آ رہا ہے، تو ایک آیت جو خاص آئی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً
انسان کا نفس انسان کو گناہوں کی بہت ترغیب دینے والا ہے، بہت خطرناک جو ہے اٹھانے والا ہے. تو اللہ ہم کو ہمارے نفس سے بچائے. سرکار کے ہر خطبے میں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرِّ أَنفُسِنَا، ہمارے نفس کے شر سے ہم اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں. ہمارا اندر میں کوئی کرا بہت دس بولا بدلہ لو کاٹ کے پھینکو، نہیں. اللہ کی خوشی کیا ہے؟ معاف کر دینا. اللہ کی خوشی کیا ہے؟ عاجزی کرنا. نفس بولتا نہیں چھوڑنا نہیں، ایسا کرنا ایسا کرنا، شر شر، پر اللہ کی رضامندی دیکھنا ہے. نفس کی خواہش دیکھنا نہیں، معافی میں نرمی میں ہے. تو مانا نہیں باتیں باقی کل واقعہ آ رہا ہے. اللہ آپ سب کو قرآن کا علم اس پر عمل. الفاتحہ. آمین.